اسپیکر والا کدھر ہے یار؟ اس کو اس کو کھولو پہلے، اس کی لینتھ کم کرو۔ چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صل وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عبادت میں اضافہ کیجیے، صلوات سارے صاحبان، ایکو کم کرو۔ اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے۔ مومنین جب مجلس اعزا میں بیٹھتے ہیں تو ذہنوں میں کوئی نہ کوئی دعا یقیناً ہوتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں، وسیلہ بھی کوئی نہیں۔ آل نبی کا صدقہ اللہ آپ سب عزاداروں کی ذہنی قلبی دعائیں قبول فرمائے۔ مجلس کے منتظمین کی، جنہیں ہمارے ازائی کلچر میں بانیان کہا جاتا، مالک بانیان کے اور آپ سب عزاداروں کی رزق میں مزید برکت عطا فرمائے۔ ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں، دعا فرمائے مالک ہمارے ملک پہ رحم فرمائے، اور سب سے بڑی دعا کیجیے ولی الامر مولا کے ظہور پاک میں میرا اللہ اب تاجیل فرمائے۔ اگر زحمت نہ ہو تو ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بس ایک صلوات سارے اجازت ہے جی؟ میں تھوڑی بات کروں۔ حاضرین محترم، اس گاؤں میں، پنڈ میں، چھنی کریم داد میں، علاقہ تو خیر دیکھا بھال ہے لیکن یہاں پہ پہلی دفعہ ہے۔ مجھے نہیں پتا یہاں پہ مذہب کتنے ہیں، مسلک کتنے ہیں، لیکن یہ میرا اندازہ ٹھیک ہے کہ یہ چھنی پنڈ مسلمانوں کا ہے۔ تو میں ایک ضروری گزارش اپنے مسلمان بھائیوں سے کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ جس صوبے میں ہم رہتے ہیں نا جی، یہاں کا ایک کلچر ہے۔ رابطے میں میرے یہ زوار محسن رضا نام کا بیٹا ہے، میں صرف زوار محسن کا مہمان نہیں، میں پورے پنڈ کا مہمان ہو کے سید ہونے کے ناطے مسلمانوں تک ضروری پیغام پہنچا رہا ہوں کہ یہ شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی، محمد کے بیٹوں کا ذکر ہو۔ مہربانی سے آپ جی تشریف مہربانی سے متوجہ ہے سرکار۔ میں نے کیا کہا ہے، یہ شیعوں کی مجلس نہیں ہے، رسول اللہ کے بیٹوں کے
ذکر کی محفل ہے. یار کتنا عجیب لگتا ہے، پنڈ بھی مسلمانوں کا، علاقہ بھی مسلمانوں کا، گلیاں بھی مسلمانوں کی، پنڈ بھی مسلمانوں کی، ذکر بھی مسلمانوں کے نبی کے بچوں کا ہو. بڑا عجیب لگتا ہے یار، اپنے نبی کے بیٹوں کے ذکر کی محفل کو شیعوں کی مجلس کہہ کے رستہ ہی بدل جاتے. کہاں زندگی گزار رہے ہو مسلمانوں؟ کس ضد میں ٹائم ضائع کر رہے ہو؟ لو، میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، باو سرکار میں خود بھی شیعہ ہوں. کچھ بندے مجھے گھور رہے ہیں اور میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. آج کل سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے. آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے. بندے دھیان نہیں دے رہے میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں. میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، میں نے کیوں کہا ہے میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، خود بھی شیعہ ہوں. خود بھی یہ اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے. اگر شیعوں کے سارے مولوی شیعہ ہوتے تو علی کی ولایت پہ بحثیں کیوں ہوتی؟ میری بات پہ آپ دھیان دے رہے ہیں میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ جی بسم اللہ سر. لہذا صاحبان گرامی قادر، میری اپیل ہے، یہ شیعوں کی مجلس سے میں شیعہ پبلک میں کہہ رہا ہوں یار، کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ شیعوں کی مجلس سے نہیں ہے. مجلس جہاں بھی ہوگی محمد کے بچوں کی ہوگی، لیکن باہر اسٹاپ سے لے کے پوری گلی تک جس مسلمان سے پوچھو اجے تھے کی ہے آکھن گے شیعہ دی مجلس سے. میں شیعہ پبلک میں کہہ رہا ہوں مجلس شیعوں کی نہیں ہوتی، لیکن ہر بندہ کہے گا نہیں جی شیعوں کی مجلس ہے. محرم چاند حسین ابن علی کی قربانی کا چاند ہے، لیکن محرم سے 15 دن پہلے شروع ہو جاتے ہیں شیعہ دا چاند چڑھے کہ نہیں چڑھے. شیعوں چاند محمد کے بیٹے کا ہے، تو کہتا ہے شیعوں کا چاند ہے. مجلس حسین ابن علی کی ہے، تو کہتا ہے شیعوں. بات اصل میں یہ ہے کہ جہاں بھی لفظ حسین آ جائے ان کے ذہن میں شیعہ. آپ میری بات پہ توجہ نہیں فرما رہے، میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں. سارے بھائی ذرا زحمت فرمائے، میں جہاں بھی میں آسان باتیں کرتا ہوں، جہاں بھی لفظ یہ مسلمانوں کی اللہ جانے کیا مجبوری ہے کیا کمزوری ہے، جہاں بھی لفظ حسین آئے ان کے ذہن میں ہو. مذہب اپنے رکھو، اپنی حویلیوں میں بیٹھ کے اتنا سوچ لو حسین جیسا ہیرا شیعوں کو دیکھ کے تم نے اپنے پاس رکھا ہی کیا ہے. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے آپ جیے سر. بہت شکریہ سر، آپ زندہ و سلامت رہے. آپ میں گلی گلی میں کہتا پھر رہا ہوں یہ شیعوں کی مدد سے کہہ کے نہ رستے بدلا کرو نہ گلیاں بدلا کرو. اس ذکر میں پھر سے آنے کا رواج ڈالو. کچھ ہمارے مہربان کہتے ہیں رضوی صاحب آپ بھی بڑے بادشاہ بندے ہیں، جب ہم شیعہ نہیں ہیں تو ہمیں مجلس میں کیوں بلاتے؟ بھائی آپ شیعہ نہیں ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ جس مذہب پہ ہو اسی پہ رہو، لیکن حسین کی مجلسوں میں پھر بھی آیا کرو، کیونکہ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے ہے. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں. غیرت انسانی کا تقاضا ہے کہ جہاں محسنوں کی کہانی بیان ہو رہی ہو غیرت مند بندے یاد رکھیں. یہ شیعہ یہ اہل سنت اللہم صلی علی محمد وآلہ. اجازت ہے میں جلدی جلدی سرکار بات کر، کافی سفر کر کے کوشش ہوتی ہے وعدہ خلافی سے بچا جائے، لیکن اگلے پروگراموں تک بھی جانا. میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ شیعہ اہل سنت اہل حدیث مقلد غیر مقلد دیوبندی بریلوی آگے بہت ساری برانچیں
لیکن میں جتنے نام لے رہا ہوں نا یہ مسلمانوں کے ہی مذہب ہے. میری بات پہ توجہ فرمائیں گے؟ میں نے کیا کہا ہے؟ شیعہ سنی اہل حدیث وہابی بریلوی دیوبندی یہ سارے مسلمانوں کے مذہب. اور آگے سے آپ چپ کر گئے. غلط فہمیاں پہلے ہی بہت ہے. اوپر سے آپ بالکل یک ہو جاتے ہو یا. اور یہ کیمرہ لگا ہوتا ہے پتہ نہیں لائیو ہے یا نہیں. ہاں یہ کیوں ہو سکتا ہے مجلس ہوئے تھے لائیو نہ ہوئے. اس لائیو نے پیر صاحب باقی تو پتہ نہیں مزے دیے یا نہیں دیے. ایک لطف یہ بڑا آیا ہے کہ جب سے لائیو مجلسیں شروع ہوئی ہیں کسی کا مجلس کی وجہ سے نکاح نہیں ٹوٹا. متوجہ ہیں سرکارہ؟ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میں یہ فکر کہہ رہا ہوں کہ یہ مذہب مسلمانوں کے مذہب ہے. آپ کو تائید کرنی چاہیے. آپ آگے سے چپ کر گئے. اور لائیو دیکھنے والے بھائی کیا کہیں گے؟ کلے شاہ اور ہی کہہ رہے سن یہ مسلمان. اور بندہ حسین کے نانے کا کلمہ پڑھ کے یہ عقیدہ رکھتا ہو نا کہ ہمارے نبی کے بعد بھی نبی کوئی نہیں اور ہمارے نبی جیسا بھی نبی کوئی. اس کا مذہب جو بھی ہے مسلک جو بھی ہے وہ مسلمان ہے یار. میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں شیعہ اہل سنت اہل حدیث بریلوی دیوبندی یہ مسلمانوں کے ہی مذہب ہے. مسلمان بیٹا متوجہ رہنا یہ مسلمانوں کے. آپ نے جب تک چپ رہنا نا اگلی مجلس رہ جائے میں تو انہوں اتھے ہی رکھنا ہے. اور یار خدا را توجہ فرماؤ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے مذہب مسلمانوں کے مذہب ہیں لیکن تمہارے نبی کے بیٹے کی قربانی ان مذہبوں شذبوں سے آگے نکل چکی ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. ہاں ہاں حسین ابن علی کی قربانی حسین ابن علی کی قربانی اللہ کرے آپ متوجہ ہو جائیں. حسین بادشاہ کی قربانی ان مذہبوں سے آگے نکل چکی ہے. اگر حسین صرف شیعہ سنیوں کا محسن ہوتا تو ہندو حسین کو سجدے کیوں کرتے؟ جواب دیں گے آپ سارے سرکار. میں نے پہلے بھی یہ بات آپ سے شیئر کی ہے کہ میں ذاتی تجربے یا زندہ گفتگو زیادہ کرتا ہوں. حیدرآباد سندھ جانے کا اتفاق ہوا. وہاں پہ ہندوؤں کے گھر بھی ہیں ہندوؤں کے ٹاؤن ہیں آبادیاں ہیں ان کے اپنے نمائندے الیکشن مطلب اقلیتی سیٹوں پہ بہت سارے ہندو وہاں. بانیان نے مجھ سے کہا کہ جی ہمارے علاقے کا ہندو شاعر ہے. اسے جب پتہ چلا کہ سید صاحب آ رہے ہیں وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے. میں نے کہا جی بسم اللہ. اس ہندو شاعر نے بیٹھتے ہی یہ لفظ کہے کہ جی آپ اولاد رسول ہیں میں نے آپ کی جد کا قصیدہ لکھا ہے. مہربانی بابا آپ جی. اس ہندو نے اور مسلمانوں کن ضدوں میں زندگی گزار رہے. اس ہندو نے کہا جی میں نے آپ کی جد کا قصیدہ آپ کو سنانے میں اسپیشلی آیا. میں نے کہا جی بسم اللہ. اس نے قصیدہ سرکار مولا امام حسین کی شان میں رائٹر لکھاری وہ خود اس نے لکھا. اب حافظ آباد صرف مٹی زرخیز نہیں ذہن بھی زرخیز ہے کیونکہ ذہنوں کا تعلق مٹی سے ہوتا ہے تو لیکن بات تھوڑی باریک ہے. پتہ نہیں اب آپ سارے بندے اس باریکی کو کس انداز میں قصیدہ ہندو شاعر نے جو سنایا اتنا خوبصورت تھا کہ مجھے مولوی ہو کے بھی اسے نیاز دینا پڑا. آپ توجہ فرما رہے ہیں میں آپ سے کیا کہہ. آپ نے اس جانب دھیان دیئے. اور مولوی تو خلق ہی لینے کے لیے ہوتے ہیں. کبھی کبھی مجھے تو محسوس ہوتا ہے جیسے مولوی کسی بھی فرقے کا ہو یا اللہ سے شرائط منوا کے دنیا میں آئے ہیں کہ اس شرط پہ جائیں گے کہ ایسا منگنا ہی منگنا دینے شینے والا قہر. اور جب میں نے ایز اے مولانا اسے نیاز دی نا پہلے تو اسے یقین نہ آیا. پھر اس نے ایک بات سنائی میری جان اس کے نتیجے میں سے کئی نتیجے. اس نے جو بات سنائی وہ یہ تھی کہ لگا جی کو مہینہ پہلے 7 والی گوٹ میں وہ پنڈ چک نہیں کہتے گوٹ کی
وہاں پہ امام حسین بادشاہ کے ذکر کی محفل تھی اور شیعہ سنیوں نے مل کے انتظام کیا تھا مولا حسین کے ذکر کی محفل کا. شیعہ سنیوں نے سندھ میں قلندر کی بڑی محنت، قسم بخدا. پنجاب والوں سبق سیکھو. وہ ہندو کہتا ہے کہ میں نے منتظمین سے اجازت لی اور امام حسین بادشاہ کی بارگاہ میں ایک نظم پڑھی. لوگ بڑے خوش ہوئے، شیعہ سنی سارے بیٹھے ہوئے تھے. وہ کہتا ہے جو میرے قریب بیٹھے ہوئے تھے نا وہ قبلہ صاحب تھے، تو بندے سبحان اللہ ماشاءاللہ امام حسین کا ذکر سن کے کر رہے تھے اور وہ بس مجھے دیکھے جا رہے تھے. کہتے میرے ذہن میں آیا کہ یہ لوگوں کی طرح داد تھوڑی دیں گے، لیکن جب میں مولا ہندو کہہ رہا ہے، خود ہی کہہ رہا ہے کہ جب میں نظم ختم کروں گا تو یہ مجھے شاباش ضرور دیں گے کہ تو نے ہندو ہو کے ہمارے نبی کے بچوں کی تعریف کی. کہتا ہے میں شاباش کی توقع میں تھا، میں شاباش کی. یا انہوں نے جلے سڑے لہجے میں کہا کہ اگر تجھے حسین بہت اچھا لگتا ہے تو تو مسلمان کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے. بسم اللہ سر. او بسم اللہ. پیر افضل صاحب سرکار یہ ہے بڑا عجیب لگتا ہے، بڑا عجیب لگتا ہے سر. یہ پنکھا پیروں لڑکاری آج کوئی شاور پنکھا کارو بھائی. کیسے ہم ٹھیک ہے، پہلی ملاقات جی. ویسے مجلسوں میں اعلان تو ذاکر و مولویوں کا ناظم ممبر کرتا ہے. بادشاہ سے ملاقات بھی میری پہلی ہے، لیکن ان کا اعلان میں کر رہا ہوں کہ میرے بعد بہت پیارے خطیب سید اسد رضا بخاری ادھا مجمع سوچنے لگ گیا ہے ذاکر مولوی ممبر پہ جب ہوتا ہے وہ تو دوسرے کو لفٹ نہیں کراتا، اور یہ ریاض رضی صاحب ملاقات بابا جی سے پہلے اور ان کا اعلان کر رہے ہیں. آپ حیران ہیں نا سارے کہ ذاکر مولوی دوسرے کا اعلان کب کرتے ہیں. میں اعلان اس لیے کر رہا ہوں کہ میں خود بھی شیعہ ہوں. آپ نے توجہ نہیں دی. میں نے ابھی آپ سے کہا ہے کہ میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں. میں اگر ذاکر مولوی ہوتا تو اسد رضا شاہ جی کا اعلان نہ کرتا. ان کا اعلان اس لیے کر رہا ہوں، تقریر روک کے، تقریر گفتگو چھوڑ کے اعلان اس لیے کر رہا ہوں کہ مذہب آل محمد میں بتانا پڑتا ہے کہ میرے بعد کون آئے گا. میرا خیال ہے میری بات پہ آپ توجہ فرما رہے ہیں. جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، جلدی جلدی صاحب. جی بسم اللہ سرکار آپ جیئے جی، آپ زندہ و سلامت رہے. آپ وقت بالکل محدود سا ہے، گزارشات میں نے جلدی جلدی بس کرنی ہے. اپیل میں کیا کر رہا ہوں، اس ہندو شاعر میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے، تو اسی میں نو گھروں لگ پائے. اور بات کیا ہو رہی تھی، وہ ایک پیر صاحب، وہ ایک مولانا جمعہ پڑھا رہے سن تے عذاب دوزخ تو ڈرا رہے سن یا بجلی ٹر گئے، سپیکر بند ہو گیا. وہ جرنیٹر چلان تے کچھ پنجابی سمجھ دے آؤ، میں نے تینجے لگ رہا ہے میں جرمنی چے خطاب کرنا. دھیان کرو یار، باپ یکدم پریشان نہیں ہو جاتا. وہ جرنیٹر چلان دیں آپ کو 10-15 منٹ. اور بھائی آپ میری طرف دھیان دیں، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا. آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے. آپ کیونکہ نا ادھر ادھر کسی کو نہ بلائے، آپ بس توجہ فرمائیں. بڑا عجیب لگتا یہ جو فرنٹ والے نا، آپ کی ذمہ داری زیادہ ہوتی، لیکن یہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بندے پہلے نمبروں پہ بیٹھ تو جاتے ہیں لیکن پہلے نمبر والے تقاضے پورے نہیں کرتے. اس بات پہ دھیان دیں. یا علی مہربانی صاحب، او بیٹا میرے ال دیکھو، میرے ال دھیان کرو. یا علی بسم اللہ. کیا کہنے، کیا کہیں. او سپیکر چلن تے منٹ لگ گئے تے قبلہ نو یاد نہ رہیا میں گل کیڑی پیا کر دوں.
عذاب دوزخ تو ڈرا دیتا، ڈرے ہو بندے. لائٹ بند، سپیکر چل دیا، ٹائم قبلہ بھول گئے. لائٹ آئی تے بندیاں نو پہ پوچھن جب لائٹ بند ہوئی میں بھلا کہاں تھا؟ انہاں کیا دوزخ وچ. لہذا میرا حافظہ ساتھ دے رہے، میں جو گزارش کر رہا ہوں میرے ذہن میں موجود ہے. وہ ہندو توقع شاعر کیے کھڑا تھا کہ قبلہ، میں نے رسول اللہ کے بیٹے کی تعریف کی ہے تو میری حوصلہ افزائی فرمائیں گے، مجھے داد نہیں تو شاباش دیں گے کہ تو نے ہندو ہو کے ماں. لیکن تعریف شریف کیا کرنی تھی. تعریف حسین کی سن کے جل سڑ گئے، اور جلے سڑے لہجے میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ اور تجھے اگر حسین اتنا ہی اچھا لگتا ہے، تجھے اگر حسین اتنا ہی اچھا لگتا ہے تو مسلمان کیوں نہیں ہو رہا؟ میں کل ہی سواد لے رہے ہیں. اور اس نے اللہ کرے یار سارے جب تک متوجہ نہیں ہوں گے بات کا لطف نہیں آتا. اس مولوی ٹائپ بندے نے کیا کہا، سوری بندہ کہہ رہا، مولوی صاحب نے کیا کہا کہ تجھے اگر حسین اتنا ہی پسند ہے تو تم مسلمان کیوں نہیں ہو رہا؟ اور ہندو نے کیا کہہ دیا؟ اس نے کہا مولوی جی میں کب کا مسلمان ہو جاتا اگر یزید مسلمان نہ ہوتا. کیا کہنے آپ جیے، آپ زندہ و سلامت رہے. آپ بہت شکریہ صاحب. میری جان خدا کے لیے، خدا کے، اور پہلے اپنی پارٹی بتا دو تم اصل میں ہو کون ہوئے. تو نے ہمیں ماڑا مسکین اس انداز میں، اللہ جانے یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی. جو الزام کسی پہ فٹ نہیں ہوتا شیعوں پہ کر دو. اور ہم بھی کمال طبیعت ہم نے اللہ سے پائی ہے، ہم بھی شروع ہو جاتے ہیں یہاں لکھے، یہاں لکھے، یہاں لکھے. ان دن رات ہم پہ اعتراض کرنے والوں کی کو خوراک بکھری ہے. ہمیں اپنے ہمارے ہادیوں کی تعلیمات ہیں جس کی وجہ سے ہم مطمئن رہتے ہیں. وگرنہ اس ملک میں ہمیں ان بندوں نے بھی کافر کہا جنہوں نے زندگی جو ثابت فروٹ ہی کدی نصیب نہیں ہوا. لیکن ہم نے رد عمل کے طور پہ کسی کو برا نہیں کہا. آج میں چھنی کریم داد کی یہ سالانہ مجلس میں کیمروں کی موجودگی میں فقرہ کہہ رہا ہوں، اور میں اپنا نام لے کے کہہ رہا ہوں. میں سید ریاض حسین رضوی اپنی قوم کے نوجوانوں اور بزرگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں. تم ہمیں ماڑا سمجھتے ہو، سمجھتے رہو. ہمیں غریب سمجھتے ہو، سمجھتے رہو. لیکن میں کوئی بیٹھک میں باتیں نہیں کر رہا، میں کوئی ڈرائنگ روم میں باتیں نہیں کر رہا، میں کسی ڈیرے پہ بیٹھ کے بات نہیں کر رہا. میں حسین کی مجلس میں کہہ رہا ہوں. مجھے اللہ رسول کی قسم ہے جتنا کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی اور مذہب پہ ہے ہی نہیں. ایک ایک بندے پہ لازم ہے میری بات پہ دھیان دینا. میں پھر کہہ رہا ہوں جتنا کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے اور اس سے بڑا کرم کیا ہوگا. یہ تھوڑا کرم ہے کہ ہمیں اپنے مرشدوں کی عزت کروانے کے لیے اسمبلیوں کے سہارے نہیں لینے. اللہ کرے کو بات توجہ سے میری بات پہ دھیان آپ دے جائیں. جی بسم اللہ. جی شیعہ جی اسے نہیں مانتے، شیعہ اسے نہیں مانتے. اے اللہ تمہیں خوش رکھے. جس کو منوانا ہے نا، چلو قانون شنون تو بعد میں بنیں گے. اچھا پہلا جو بنا ہوا تھا اس پہ تیری تسلی نہیں ہے؟ پہلے صحابہ کبار کی توہین کی سزا 3 سال تھی تو 3 رہنے دیتے، عدد بھی نیک تھا. آپ یکدم چپ کر گئے ہو، سیٹتے ہیں ہو. وہ عدد نے ایک تھا 3 سال، لیکن 3 پہ بھی تسلی نہیں ہوئی. مولویوں نے سینٹ میں رولا جا کے ڈالا ہے، نہیں جی عمر قید سزا ہونی چاہیے. میری جان یہ سائن صوبے میں
قرارداد قانون تب بنتی ہے جب گورنر دستخط کر دے. انہوں نے پونے دو سال پہلے یہ ٹرائی انہوں نے پنجاب اسمبلی میں بھی کی تھی. اگر آپ میں سے کسی کے ذہن میں اس وقت قرارداد یہ تھی کہ جیسے صحابہ کو رضی اللہ کہا جاتا ہے ویسے اولاد کو بھی، حضور کے بچوں کو بھی، اہل بیت کو بھی، آل محمد کو بھی، امام حسن کو بھی رضی اللہ کہا جائے، امام حسین کو بھی رضی اللہ کہا جائے. اور پرویز الہی صاحب اللہ ان کی سختیاں کم کرے، وہ اس زمانے میں اسپیکر تھے پنجاب اسمبلی کے، اور مولویوں کو راضی رکھنا سیاستدانوں کی کمزوری ہوتی ہے. انہوں نے ایک ایک ایم پی اے کو بلا کے کہا کہ ہم ساری زندگی اسلام کے لیے کچھ نہیں کر سکے، یہ بہت بڑی خدمت ہوگی اگر ہم اس قرارداد کے حق میں ووٹ دے دیں گے. قرارداد کیا تھی؟ جیسے اصحاب محمد کو رضی اللہ کہا جاتا ہے ویسے اولاد محمد کو بھی رضی اللہ کہا جائے گا. قرارداد ایم پی اے نے پاس کر دی، ووٹ ایم پی ایز نے دے دیے کہ جی صحابہ بھی رضی اللہ ہونی چاہیے، اولاد بھی رضی اللہ ہونا چاہیے. میں نے کربلا گاہ میں 2 دن بعد خطاب تھا، میں نے کہا جناب اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی صاحب، اللہ نے آپ کو بڑا پڑھا لکھا اور بڑا قابل بیٹا دیا ہے. اس زمانے میں مونس العین کا بیٹا وفاقی وزیر تھا عمران خان کی کابینہ میں نے کہا آپ کا بیٹا محترم بھی ہے، کلین شیپ بھی ہے اور پڑھا لکھا بھی ہے. اور جو بچے پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا وہ ذاتوں شاتوں کے چکر سے نکل جاتے ہیں، لیکن آپ کا بیٹا مونس الہی بعد میں لکھتا ہے، چودھری پہلے لکھتا ہے. بندے کہیں جی بیٹا جو چودھری پرویز الہی کا ہے لہذا چودھری تو لکھے گا. اور برادریوں والے آپ بھی ہیں، اس ملک میں یہ یقیناً مانا جاتا ہے کہ چودھریوں کے بیٹے ہی چودھری ہوتے ہیں. تیرے بھی صدقے جاؤں، چودھریوں کے بیٹے چودھری ہوتے ہیں اور صلی اللہ کے بیٹے پیچھے آپ اللہ جانے کس ذہنی طور پہ آپ کہاں ہیں. ہم صرف یہ چاہتے ہیں جی بسم اللہ. ہو سر کمال احسان ہے جی، ایڈی دوروں نارا جانا پہچانا مجھے موقع دے مہربانی سر. لہٰذا میں بات روک رہا ہوں، قبلہ کو میں زیادہ زحمت نہ دوں. میں نے بھی اگلے پروگرام اور قبلہ بھی یقیناً مصروف ہے. ظاہر مجالس کے دن ہے، عزاداری پرسے کے دن ہے، ہر ذاکر نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا ہے. بات مجھے کلوز کرنا، ہمیں قانون شنون سے ہم کوئی توہین کرتے ہیں جو ہم پریشان ہوں. ہم صرف اس لیے کہتے ہیں کہ جو آپ چاہ رہے ہیں نا کہ جی صحابہ کبار کی توہین نہیں ہونی چاہیے. میں ایک بات کرنے لگا ہوں، قبلہ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے نا پھر توہین نہیں ہوگی. سیانے جٹ بندے بیٹھے ہو میری گل تے، یہ توہین کا رولا ڈالنے والے خود چاہتے ہیں کہ توہین ہوتی رہے اور ان کی دکانیں چلتی رہے. وگرنہ میں بیٹھک میں باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں پورے یقین کی فضا میں کہہ رہا ہوں کہ تو نئی نسل کے ذہن میں یہ بٹھانا چاہتا ہے کہ شیعہ صحابہ کی توہین کرتے. خدا کی قسم جتنی عزت رسول اللہ کے صحابیوں کی اس ماتمی شیعہ عزادار قوم نے کی ہے کوئی کر ہی نہیں سکا. ہاں مجھے ایک لمحہ تھے جو سچ وہ بھی بتا رہا ہوں. ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے، ہم نے صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے، ہم نے صحابہ کے نام پہ دکانداریاں نہیں کی، ہم نے صحابہ کے نام پہ بیٹا الیکشن نہیں لڑے. لیکن جہاں تک عزت کا تعلق ہے نا، آپ میں سے ایک بندہ بھی چپ رہ گیا مجھے دکھ ہوگا. اور یہ عزت ہے صحابیوں کی کہ شیعہ مر جاتا ہے یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا. ہم سمجھتے ہیں. مہربانی سر دیکھیں روٹین کی مجلسیں کون سا واقعہ ہے جو بزرگ علماء سے لے کے اب تک، بزرگوں سے لے کے عام بچوں تک آپ کے ذہنوں میں نہیں ہے. فضیلت آل نبی کے واقعات آپ نے نسل در نسل سنے، لیکن یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا اس سے باخبر ہونا ضروری ہے کہ آپ کے ملک میں آپ کے لیے کیا سوچا جا رہا ہے. مولوی پتہ کیا سمجھتا ہے کہ شیعہ اس ملک میں کرایہ دار ہے. اور میرے بندے ہاتھ دیکھو، کبھی نہ سوچنا ایجنسیاں کیا ہیں، حکومتیں کیا ہیں. کبھی نہ کہنا میں یونیورسٹی میں اکیلا ہوں، کوئی شیعہ بچہ نہ کہے میں کالج میں اکیلا ہوں.
اس ملک میں سر اٹھا کے چلو، اس ملک میں سینہ تان کے جیو۔ بانی پاکستان محمد علی کا نکاح ابو حنیفہ کی فقہ پہ نہیں ہے، امام جعفر صادق کی فقہ پہ ہے۔ اور عجیب صورتحال ہے یا اہلی حال، بڑی عجیب صورتحال ہے۔ بزرگ بیٹھے ہوئے ہو، ویسے تو جب سے نیٹ پہ مولانا گوگل آئے ہیں نا، مولویوں کی محتاجی ختم ہو گئی، اور 2-3 انگلیاں مارو تو ہر شے سامنے۔ 1947 کی ہسٹری گوگل سے دیکھ لے۔ بانی پاکستان محمد علی جناح کو کافر اعظم کہا گیا تھا۔ آپ نے یہ سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا، اور میں نے گھورو نہ ہو، میری گال سنو۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو میری جان کافر اعظم، باریک باتوں کا بھی آپ مزہ لیتے ہیں۔ محمد علی جناح کو کافر کافروں نے نہیں کہا تھا، کس نے کہا تھا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ 2-4 آوازیں مسلمانوں نے ہی کافر قائد اعظم کو کہا تھا، مسلمانوں۔ لیکن میں جسارت کر رہا ہوں، قائد اعظم کو کافر سادہ مسلمانوں نے نہیں کہا تھا۔ قبلے کعبوں نے کہا تھا یہ کافر ہے۔ بات پھر گہری آگے، پتہ نہیں، اللہ کرے آپ دھیان دے جائے۔ جن کے بڑوں نے قائد اعظم کو کافر کہا تھا نا، ملک بناتے ہوئے ہندوؤں کے ساتھ، انگریزوں کے ساتھ وفا ان سے، اور ملک کی تحریک چلانے والے کو کہا یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، یہ انہی کے بچے کبھی سینٹ کی راہداریوں میں پھرتے، کبھی فائلیں اٹھا کے اسمبلی کی راہداریوں میں پھرتے، اور کہتے ہیں نظام وہی بنے گا جو ہم چاہیں گے، قانون وہی بنے گا جو ہم چاہیں گے، کیونکہ ملک ہمارا ہے۔ ان کے دادیوں نے قائد اعظم ملک بنانے والے کو ان کے ابے دادے کافر کہتے تھے، اور 2 پوترے کیا کہہ رہے ہیں؟ ملک ہمارا ہے۔ یہ ان کا پرانا اسٹائل ہے، وارثوں کو کافر کہتے ہیں، ورثے پہ قبضہ رکھتے ہیں۔ سمجھیں گے آپ؟ گفتگو بیٹا مجھے کلوز کرنے۔ جتنی عزت صحابہ کی ہم نے کی ہے کوئی نہیں کر سکتا، اور دلیل میں نے کیا کہا ہے کہ شیعہ مر سکتا ہے، یزید کو رضی اللہ نہیں کہا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں رضی اللہ حق صحابیوں کا ہے، بدماشوں کا تھوڑی۔ چلیں بات میں بالکل اختتام کی طرف لے آؤں۔ یہ کچھ دوستوں کو، ہمارے بھی کچھ دوستوں کو تلخ چیزیں لگتی ہیں، رضوی صاحب حالات نہیں تھے، تینوں اس ملک چو رین کوئی نہیں پہ دیندہ تھے، تو مطلب کی پہ سوچ رہا، اور ڈنکے کی چوٹ پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ یہ ملک محمد علی نے بنایا ہے، ملا عمر نے نہیں بنایا۔ کبھی تو ہم سے پوچھو، اگر تیرا کوئی صحابہ رسول سے تعلق ہے تو تیرا حق بنتا ہے کہ ہمارے پاس آؤ اور آ کے کہو یار واقعی تم جو شیعہ لوگ ہو نا، مشکل سے مشکل حالات سے بھی گزرے ہو، لیکن تم نے یزید کو رضی اللہ نہیں کہا۔ یار بتاؤ کیوں نہیں کہا؟ کبھی پوچھو تو صحیح۔ بات گہری ہے، تشریح میں نے نہیں کرنی، ایک تو وقت نہیں ہے، دوسرا وقت نہیں ہے، آپ ہی سمجھنا چاہیے۔ مجھے نہیں پتا مجمع میں سے 10 بندے سمجھتے ہیں، 50 سمجھتے ہیں، 70 سمجھتے ہیں، کوئی بھی نہیں سمجھتا یا سارے ہی سمجھ لیتے ہیں۔ بات اتنی کہہ رہی ہو، کبھی ہم سے پوچھو کہ تم شیعہ یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے؟ بھائی جی بات اتنی کہہ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے سارا مجمع یکدم چپ کر جائے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب ساری بات کی تہ تک پہنچ جائے۔
میں پنچایتی انداز میں بات کر رہا ہوں. شیعہ مر جاتا ہے یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا. اور کیوں نہیں پوچھتے ہم سے؟ پوچھو تاکہ توہین صحابہ والا الزام ختم ہو جائے. میں بتا رہا ہوں ہم شیعہ یزید کو رضی اللہ اس لیے نہیں کہتے، ہمارا ذہن اجازت نہیں دیتا کہ جس ملک میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہو. نہیں 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 نہیں، میں نے پہلے کہا تھا مشکل بات ہے. اور جس ملک میں میں لاکھ ادب سے بات کر رہا ہوں، میں جس ملک میں صحابی رسول حضرت ابو بکر کا نام آتے ہی علماء اسلام فوراً کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. اور جو صحابی رسول حضرت ابو بکر کو رضی اللہ کہہ رہے وہی مولوی 15 دن کے بعد انہی مسلمانوں میں کہہ رہے حضرت یزید سیدنا رضی اللہ تعالی. اور شیعہ دشمنی میں کدھر جا رہے ہو؟ یزید کو لعنت اللہ کہہ کے مرضی کے رضی اللہ بچا لو. مہربانی سر بالکل آخری بات کر رہا ہوں اور وقت اتنا ہو گیا کہ میرا خیال ہے مصائب بھی قبلہ ہی پڑھ لیں گے. میں یہیں پہ بات روک دیتا ہوں، یہیں پہ بات روک رہا ہوں، فضائلی میں مجلس تمام کر رہا ہوں. اوہ مجرموں کو صفائی کا حق عدالت تیرا دیتی ہے، ہمیں اتنا بھی حق نہیں ہے؟ میں پبلک میں اپنی مذہبی قومی جتنی پبلک بیٹھی ہوئی ہے میں سب کے عقیدے کا اظہار کر رہا ہوں. ہم اللہ کو علی کل شیء قدیر سمجھتے ہیں. میری تائید کرو. آپ چپ رہے گے تو غلط فہمی ہے تو پہلی بات ہے، بلکہ آپ کی مجھے مزید تائید چاہیے. مزید بیٹھ جائیں، تشریف رکھ لیں، یہیں پہ بیٹھ جائیں. ہم شیعہ اللہ کو مولا علی کا بھی اللہ مانتے ہیں. وہ ذات لا رہے بے عیب اللہ کل شیء قدیر، بے مثل بے مثال، بے بدل بے بدیل. نہ اللہ کی کوئی ند ہے نہ ضد ہے، مثل اس کے کوئی شے نہیں، شریک اس کا کوئی ہے نہیں. وہ توحید پہ ہمارا ایمان، رسول اللہ کی رسالت پہ ہمارا ایمان. اب بندے بڑی موجود نے، میرا دھیان ہی ادھر نہ سبحان اللہ انا للہ آنکھوں میں ٹر جاؤں. کچھ بولو صحیح یا علی یا علی. بس آخری بات کر رہا ہوں، توحید پہ ہمارا ایمان. بیٹا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، رسول اللہ کی صرف رسالت پہ ایمان نہیں، ختم نبوت پہ بھی جو عقیدہ ہمارا ہے. میرے استاد محترم، میں قبلہ کا سب سے جونیئر شاگرد ہوں، مولانا اسماعیل صاحب کا مالک درجات. سینئر شاگردوں میں علامہ تاج الدین حیدری صاحب، علامہ خادم حسین بخاری صاحب، قاری جان محمد صاحب، فاضل الوی صاحب، پیر ریاض صاحب، یہ ساری ٹیمیں ہم سے یہ سینئر ٹیم میں تھیں. میں 7 سال قبلہ کی درسگاہ میں ادیب عربی، فاضل عربی، منشی فاضل، عالم فاضل، سلطان جنیاں کو پاکستان جو مولویاں دے ڈگریاں ہیں، یونیورسٹیاں دے ایگزام، وہ ساریاں میں کیتیاں نے، صرف کپڑے تھوڑے پانا. لہذا بات جو کر رہا ہوں میں اعتماد سے کرتا ہوں، پورے یقین اور بات میں ختم کر رہا ہوں. رسول اللہ کی ختم نبوت پہ تجھے یاد نہیں ہے وہ زمانہ 1974 والا جب مرزائیوں نے مناظرے کا چیلنج دے کے کہا تھا اوے ہمارے گھر نہ جلاؤ، ہمارے بندے قتل نہ کرو، اگر تم مسلمانوں کو ختم نبوت پہ ناز ہے تو اور ٹی وی پہ مناظرہ کر لو. مناظرے کا چیلنج مسلمان مولویوں کو مرزا ناصر نے دیا تھا، اور جب مرزائیوں نے تیرے مولویوں کو مناظرے کا چیلنج دیا تھا تیرے پورے ملک میں وہی خاموشی تھی جو جنگ خندق میں تھی. اور اپنے سینئر علماء سے پوچھو، تیرے سارے مولوی شورش کاشمیری کے پاس گئے تھے، اور شورش کاشمیری اپنے زمانے کا بہت بڑا شاعر تھا، صحافی تھا. یہ زندہ تاریخ ہے، اس کے لیے بخاری شریف نہیں دیکھنی پڑے گی، اس کے لیے آپ کو کتابوں کے حوالوں کی ضرورت نہیں ہے. 1974 میں جب سارے پنجاب کے علماء نے شورش کاشمیری کو کہا کہ کام خراب ہو گیا، مرزائیوں نے مناظرے کا چیلنج دے دی ہے، شورش کاشمیری نے کہا تو کام خراب کیا ہوئے، تم مرزائیوں کے مناظرے کا چیلنج قبول کرو. مناظرہ تو تم مولویوں نے کرنا ہے، میں تو کلین شیو مسلمان ہوں.
اس نے کہا مرزائیوں کے مناظرے کا چیلنج قبول کرو. میں زندہ باتیں کر رہا ہوں. تب تیرے قبلے کعبوں نے کہا تھا کہ شورش صاحب ہم میں علم کی کمی تو نہیں ہے، لیکن بات کیونکہ مناظرے کی ہے لہذا شیعوں کے مولوی اسماعیل سے رابطہ کرنا پڑے گا. شورش کاشمیری نے فون لیل پر کیا. مبلغ اعظم سے یہ لفظ میں پوری دیانتداری سے سنا رہا ہوں. شورش کاشمیری کے یہ لفظ سے ہم پہ مشکل بن گئی ہے. اسماعیل تو مشکل کشا کا مرید ہے، ہماری مشکل آسان کرنے تجھے اسلام آباد آنا پڑے گا. مرزائیوں کے خلیفہ سے بات کرنا پڑے گی. وقت ہوتا تو تفصیلاً بتاتا. تیری قوم کے مرد قلندر، وکیل حق زہرا، وکیل سیدہ، مبلغ اعظم کتابوں کے بکس لے کے جب اسلام آباد گئے تھے، مفتی محمود بھی وہاں پہ تھے، شاہ احمد نورانی بھی وہاں پہ تھے. ان علماء کی موجودگی میں مرزائیوں کا بیٹا خلیفہ بھی بیٹھا ہوا تھا. جب شیعہ قوم کے مولانا اسماعیل وہاں پہ جاتے ہیں، مولوی اسلامی برادران تو بیٹھے رہے. مرزائیوں کے خلیفہ نے کہا اسماعیل آپ کیسے آئے ہو؟ اسماعیل نے کہا کیوں؟ کہتے جی آپ نہ آئے. اور صاحب نے کہا تو نے مناظرے کا چیلنج دیا تھا. وہ کہتا آپ کو غلطی لگ رہی ہے، ہم نے مناظرے کا چیلنج مسلمانوں کو دیا تھا، مومنوں کو نہیں دیا تھا. اوہ بہت شکریہ. بس بات ختم ہو گئے. میں نے کیا کہا؟ ختم نبوت پہ ہمارا. پتر تو اینا میرے نیڑے میں تے میں نو ویکھی جا رہے کوئی سبحان اللہ کری دی نیڑے بیٹھ. مالک آپ سب کو زندگی دی بات تو آپ کی سوچوں سے بھی جلد. لو آپ ایک لو یہ دا مطلب ہے ٹائم میرا مک گیا. تسلی رکھو یار. میں نے کیا کہا ہے؟ ختم نبوت، توحید پہ ایمان، ختم نبوت پہ. اور ساڑھے کراچ بھی 3 سپارے علیہ قرآن. اور معاشرتی زندگی ہے کو مذہبوں کے ٹاؤن علیحدہ ہوتے ہیں، گھر کے ساتھ گھر، گلی کے ساتھ گلی. شیعہ اہل سنت اہل حدیث ہم اکٹھے نہیں رہتے. توحید پہ ایمان، رسالت پہ ایمان، ختم نبوت پہ ایمان، قرآن کے 30 پاروں پہ ایمان، قرآن کے لفظ لفظ پہ ہمارا ایمان، حرف حرف پہ ہمارا ایمان. گل رہ گئی صحابہ کرام دی، جن جوگے ہیں انہوں نے بھی من توہین کا سوچ ہی نہیں سکتے. اور مجھے میرا خیال ہے 40 منٹ ہو رہے ہیں میں نے کسی کی توہین کی ہو، میں نے کسی جی بسم اللہ میں نے کوئی گستاخی کی ہو. اور جی ان ٹائم کو نہیں شاہ اور ہی کر لیں گے. مہربانی سر. جی میں محرم پڑھاں گا تے کر لیں گے. نہیں وقت نہیں ہے نا، کیا کریں، اگلے پروگراموں تک جانا ہوتا ہے. آپ اپنی جگہ پہ ہیں، آپ کو مومن اور مسلمان کے فرق کا پتہ نہیں ہے. آپ اتنا میرے قریب، آپ تو میری دل والی سائڈ پہ بیٹھے میں. محمد رسول اللہ تک ایمان ہوتا ہے، علی جن ولی اللہ تک ولایت کے اقرار کے ساتھ بندہ مومن بن جاتا ہے. مہربانی سر، وقت نہیں ہے وگرنہ میں بھائی کے حکم کی تعمیل کرتا. یہ قلعہ موضوع ہے پورا یہ ولایت کا. جی بسم اللہ. مہربانی سر، بات میں نے ختم کر دی یہیں پہ. پلیز آپ محسوس نہیں کریں گے. آپ پتا تو انہوں بھی ہے کہ فرق ہے. جی بات ختم ہوگی سر. بس ایک لمحہ مجھے دے. توحید پہ ہمارا ایمان، رسالت پہ ہمارا ایمان، ختم نبوت پہ ہمارا ایمان، قرآن پہ ہمارا ایمان. معاملہ صحابہ کے رول ہے نا. ہم مسکین لوگ ہیں ماڑے اے جنہیں جوگے دی اردو مینو آئی نے جنہیں جوگے ہیں ہم عزت کر. لیکن ہمارے بھائی ہم سے بہت زیادہ صحابہ کو مانتے ہیں. آپ چپ رہو پھر بھی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، آپ بول پڑو پھر بھی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ ہمارے مسلمان بھائی ہم سے زیادہ ہمارے بھائی ہیں. ہم جب ضیاء اللہ کے دور میں کافر ہوتے تھے نا، یہ تب بھی ہمارے بھائی تھے. بارہ لمبی بات ہے، بات سے بات نکل رہی ہے، میں کیسے اپنے آپ کو روکوں، لیکن روک رہا ہوں، میں بالکل روک رہا ہوں. ہمارے بھائی ہم سے زیادہ
بہت زیادہ اللہ انہیں زندگی دے، اللہ ان کی وجہ سے ساری میرے وطن کی شاید رونقیں ہیں، ہم سے بھی زیادہ صحابہ کو مانتے ہیں۔ ایک بندہ بھی، میں بندے گننا پہ جنازے تک میں نے انج نہیں کی، کرو نشتن کر کے ٹر دے ہو یار، اور میں تمہاری ترجمانی کر رہا ہوں، میں تمہاری نمائندگی، یہ مشکل دور کی خطابت ہے جو ہمیں کرنا پڑ رہی ہے۔ ہاں آسان ہوتا ہے کسی بھی مذہبی موضوع پہ گفتگو کر کے حالات حاضرہ کو ٹچ کیے بغیر ہم گزر جائیں، لیکن مشکل بات ہے، اس کے لیے پابندیاں بھی برداشت کرنا پڑتی ہیں، اس کے لیے ضلع بندیاں بھی برداشت کرنا پڑتی ہیں، اس کے لیے سیارے بھی کٹتی ہیں، لیکن جو حق ہے میں بیان کر رہا ہوں، ہمارے بھائی ہم سے زیادہ صحابہ کو مانتے ہیں، یہیں پہ ممبر میں شاہ جی کو دے رہا ہوں، لیکن میں سید ریاض رضوی کہہ رہا ہوں جو ہم سے بھی زیادہ صحابہ کو مانتے ہیں، کیا وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ حضرت ابو بکر کو علیہ السلام کہہ سکے؟ ایک بندہ بھی چپ رہ جائے مجھے دکھ ہوگا، بس میں آخری فکرہ کہہ رہا ہوں، اور جیسے حضرت ابو بکر کو علیہ السلام نہیں کہا جا سکتا، ویسے امام حسین کو رضی اللہ نہیں کہا جا سکتا۔ جی تشریف رکھیں سارے مومن، وقت کی ضرورت سید، حاضر دورہ سید